ایک ایسی سرزمین جہاں قدرتی وسائل کی بہتات ہے، قدرتی گیس، معدنیات، سمندری بندرگاہیں، لیکن بدقسمتی سے جہاں ہر روز ایک نئی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی، جہاں ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ حالیہ حملوں میں 15 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے، 18 معصوم شہری مارے گئے اور 133 سے زیادہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ کیا یہ حملے ایک نئی جنگ کا اعلان ہے؟ کیا بلوچستان کی یہ بغاوت کبھی ختم ہوگی؟ تو چلیے یہ سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کیسے بھڑکی اور اب تک کیسے جل رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دوستو، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی میں سب سے کم۔ یہاں قدرتی گیس، کوئلہ، تانبا، سونا جیسی معدنیات کی بھرمار ہے، لیکن یہاں کے لوگ غریب ترین ہیں۔ چلیے تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ بلوچستان کی انسرجنسی کی جڑیں 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت سے ملتی ہیں۔ اس وقت خان افق اللہ، جو بلوچستان کے ایک بڑے علاقے کے حکمران تھے، نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا، لیکن بہت سے بلوچوں نے اسے زبردستی کا الحاق سمجھا۔ 1948 میں پہلی بغاوت ہوئی جب پرنس عبدالکریم نے بغاوت کی اور پاکستانی فوج پر حملے کیے۔ یہ پہلی انسرجنسی تھی جو 1950 تک چلی۔ پھر 1958 میں دوسری لہر آئی۔ نواب نوروز خان نے 1 یونٹ پالیسی کے خلاف بغاوت کی، جو قبائلی نظام کو کمزور کر رہی تھی۔ وہ پہاڑوں میں چھپ کر لڑے، لیکن گرفتار ہو گئے اور جیل میں ان کی موت ہو گئی۔ 1963 سے 1969 تک تیسری انسرجنسی چلی۔ اس بار بات قدرتی گیس کی تھی، جو سنی گیس فیلڈ سے نکل رہی تھی، لیکن بلوچستان کو اس کا فائدہ کم مل رہا تھا۔ شیر محمد بجرنی مری جیسے رہنماؤں نے ریلوے لائنیں اڑا دیں۔ یہ لڑائی 1969 میں سیز فائر سے ختم ہوئی اور 1 یونٹ ختم کر کے بلوچستان کو صوبائی حیثیت دی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقوق کی جیت تھی یا صرف ایک عارضی سکون؟ سب سے شدید لڑائی 1973 سے 1977 تک چلی، جو چوتھی انسرجنسی کہلاتی ہے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے صوبائی حکومت کو برخاست کر دیا اور مارشل لا لگا دیا۔ خیر بخش مری کی بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ نے گوریلا وار شروع کی۔ پاکستان کی فوج نے ایران کی مدد سے اسے کچلا اور ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اب آتے ہیں موجودہ انسرجنسی کی طرف، جو 2003 سے شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے۔ یہ 5ویں اور سب سے لمبی لہر ہے۔ اس کی شروعات 2003 اور 2004 میں ہوئی، جب ڈاکٹر شازیہ خالد کے ریپ کیس نے لوگوں کو مشتعل کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان گروپس کی جو اس انسرجنسی کو چلا رہے ہیں۔ سب سے فعال ہے بلوچ لبریشن آرمی، جو پاکستان، امریکہ، برطانیہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیم قرار دی گئی ہے۔ اس کی بنیاد 2003-2004 میں رکھی گئی اور یہ سیکولر قوم پرست گروپ ہے۔ ان کے حملے سیکیورٹی فورسز، چینی پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر پر ہوتے ہیں۔ دوسرے گروپس میں بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی شامل ہے۔ گوادر پورٹ بن رہی ہے، لیکن بلوچوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کی سرزمین پر قبضہ ہے۔ چلیے کچھ بڑے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس انسرجنسی کو شکل دے رہے ہیں۔ 2009 میں 3 نیشنلسٹ لیڈر کو مار دیا گیا، جس سے ہڑتالیں ہوئیں۔ 2018 میں کراچی میں چینی قونصلیٹ پر حملہ، جس میں BLA نے ذمہ داری قبول کی۔ 2021 میں 81 حملے ہوئے، 136 لوگ مارے گئے۔ جنوری 2022 میں 17 لوگ ہلاک ہوئے۔ فروری 2022 میں 12 فوجی اور 9 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ 2023 میں ایک گاڑی کے اندر بم دھماکے میں 3 فوجی مارے گئے۔ 2024 میں الیکشن کے وقت بم دھماکے اور اگست میں 70 سے زیادہ ہلاکتیں۔ نومبر میں کوئٹہ اسٹیشن پر بمنگ میں 30 سے زیادہ اموات۔ 2025 کی بات کریں جو بہت شدید سال رہا۔ مارچ میں جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیک، جس میں 59 لوگ مارے گئے، 346 یرغمالی آزاد کرائے گئے اور 33 عسکریت پسند ہلاک ہوئے۔ مئی میں حسدار سکول بس بمنگ، اور اب 2026 کا جنوری 30 اور 31 تاریخ کو کوارڈینیٹڈ حملے 12 سے زیادہ جگہوں پر، جیسے کوئٹہ، گوادر، نوشکی، پشین۔ BLA نے ذمہ داری قبول کی۔ 15 سیکیورٹی اہلکار شہید، 18 شہری مارے گئے اور فورسز نے 133 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ہندوستان کی حمایت یافتہ ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ فتنہ والے ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے امن کو
सबुताज करने की कोशिश की। शर पसंदों ने कोयटा, मस्तौंग, नौशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगोर, तम, गवादर और पसनी में हमले किए। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि दहशत गर्दों ने अपने गैर मुल्की आकाओं की ईमा पर बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। इन हमलों का मकसद मुकामी आबादी की ज़िंदगी को दरहम बरहम करना था। दहशत गर्द बलूचिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसी तरह दहशत गर्दों ने जिला गवादर और हारान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दहशत गर्दों ने दानिस्ता तौर पर 18 बेगुनाह अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर शामिल थे। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 रोज में 133 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अवरान में 3 खुदकुश हमला आवरों समेत 92 शरपसंद हलाक हुए। तर्जमान पाक फौज ने बताया कि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 15 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फोर्सेस ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ करते हुए शरपसंदों को फौरी जवाब देकर इलाका क्लीन अप करते हुए इंडिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज इसे इसके मकरू इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगी। दोस्तों, ये इंसर्जेंसी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये इलाकाई सलामती का मामला है। सी पैक पर हमले चीन को परेशान कर रहे हैं। अमेरिका ने BLA को दहशत गर्द करार दिया है। हुकूमत ने 2009 में कुछ इकदाम किए, जैसे आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज, जो सूबे को ज़्यादा शेयर देने का वादा था। अब PM शहबाज शरीफ ने हालिया हमलों पर फोर्सेस की तारीफ की और कौम को मुत्तहिद रहने का कहा। सऊदी अरब, तुर्की ने हमलों की मजम्मत की, लेकिन यह क्या काफ़ी है? क्या बातचीत की ज़रूरत है? दोस्तों, ये इंसर्जेंसी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या बलोचों को मज़ीद हकूक़ देकर अमन लाया जा सकता है? ये सवाल यकीनन आपके जहन में रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो।